والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مخلوق کا اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے وہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. جیسا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے دروازے تھے سب بند ہو چکے ہیں، اب ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے. حضور کی محبت کا دروازہ، حضور کی اطاعت کا دروازہ، حضور کی اتباع کا دروازہ، حضور علیہ السلام سے عشق کا دروازہ، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کا دروازہ. آج ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد چودھری سجاول صاحب کے بیٹے مراد صاحب ان کی اصال ثواب کی خاطر دعا کرنا ہے، ان کی بلندی درجات کی دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ یقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے. یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جائیں تو ان کی خاطر اچھے کلمات کہنے والے لوگ دنیا میں باقی رہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا سے جائیں تو ان کی خاطر دعا کرنے والے اور اصال ثواب کرنے والے لوگ ہوں. میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے امام نے کیا خوب دعا کی کہ یا اللہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. یا اللہ ایسا کرم فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جب بھی کوئی سنی دنیا سے جائے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گئے. دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ ایک گناہ گار آدمی دنیا سے چلا گیا یا اللہ کا نافرمان دنیا سے چلا گیا، یا جو دنیا سے چلا گیا وہ ایسا بندہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا تھا. وہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. کہاں پر ہو کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا. واقعہ کر رہے عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کہ جب دنیا سے جائے تو عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یاد رکھیے گا خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جیسا میں نے کہا، جو دنیا سے جائیں تو ان کو یاد کرنے والے ہوں، ان کی خاطر اثار ثواب کرنے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جانے والا شخص پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے. جس طرح پانی میں ڈوبتے ہوئے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح قبر میں جاتے انسان کو بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہاری اس کے لیے کی گئی دعائیں مغفرت اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، وہ امت ہے جس پر اللہ نے خاص رحم فرما رکھا ہے، رحم کی گئی امت ہے. اس کی کئی صورتیں ہیں. اس مقام پر جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے وجہ پوچھی، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب
یہ دنیا سے جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل چکے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا سے جائیں گے تو گناہ لے کے جائیں گے، ان کے جب محبت کرنے والے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا، اور جب اصال ثواب کریں گے، اصال ثواب کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس اصال ثواب کے ذریعے ان کو بلندی درجات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ ماضی قریب کے ایک بہت بڑے محدث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی تاریخ کی ایک تاریخی جو شرح لکھی وہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، پھر ان کی تفسیر تبیان القرآن سے یقیناً علماء بالخصوص جب اس دور کے جو علماء ہیں وہ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تبیان القرآن جو ہے ان کی تفسیر حضرت غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر شرح مسلم لکھی، پھر محدثین میں میری تحقیق کے مطابق جو پچھلی صدی گزری ہے، ایک تو وہ دور تھا جس میں اعلیٰ حضرت موجود اور اس دور کے علماء موجود، اس کے بعد امت مسلمہ کے ایک ماضی قریب کے بہت بڑے مفسر اور محدث حضرت غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تبیان القرآن میں اس کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی گزر رہے ہیں ایک قبر کے قریب سے، دیکھتے ہیں کہ قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، کچھ دن کے بعد وہیں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ چند دن پہلے اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، آج اس کی قبر پہ تیری اتنی رحمت برس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا، وہ کتنا کریم رب ہے ہمارا، کتنا کریم رب ہے ہمارا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے پہلے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ کہا یا رسول اللہ پھر بتائیے گا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ کہا حضور پھر فرمایا یہ قیامت کے دن کون حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ وہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ حساب لے گا نا تو سانس میں جتنی بار کہہ سکتا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو، اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو کہ بخشا جاؤں گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو بتاتے وہ کریم ہے، ہاتھ کر لینا تو پھر وہ توڑتا نہیں ہے، کریم معاف کر دیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر وہ کریم حساب لے گا تو مجھے یقین ہے کہ میں نے بخشا جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا صحابہ اس شخص کو دیکھو یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کو پہچان چکا ہے، اللہ کو پہچان چکا ہے، بڑا کریم رب ہے ہمارا۔ جب اللہ کے نبی نے عرض کی کہ اللہ کچھ دن پہلے اس کو اتنا عذاب ہو رہا تھا، آج اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو جو یہ عذاب ہو رہا تھا وہ اس کی گناہوں کے سبب ہو رہا تھا، بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے گیا نا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، یہ دنیا سے چلا گیا، کچھ وقت گزرا، چند مہینے جو بھی تھا باقی وقت وہ گزرا اور اس کے گھر بچے کی ولادت ہوئی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا نا، بولنے کے قابل ہوا، ماں نے اس کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے بٹھایا اور کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا وہ اپنی توتلی زبان میں کوشش کرتا تھا نہیں پڑھ پاتا تھا، پھر کوشش کرتا تھا نہیں پڑھ پاتا تھا، پھر کوشش کرتا تھا نہیں پڑھ، بڑی مشکل سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی اس نے ماں سے پوچھا ماں مجھے پڑھا کیا رہی ہو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ ماں نے کہا بیٹا یہ ہمارے رحمان و رحیم معاف کرنے والے کریم رب کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے مجھے رحمان سمجھ کے، اس نے مجھے رحیم سمجھ کے، اس نے مجھے کریم سمجھ کے، اس نے مجھے معاف کرنے والا سمجھ کے اپنی توتلی زبان سے اتنے پیار سے بلایا نا، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں نے اس کی باپ کی قبر سے عذاب پہنچا دیا۔ اس لیے جو آپ کے دنیا سے جو چلے جائیں ان کو بھول نہ جایا کرو، ان کو یاد رکھا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو۔ اور دوسری بات جو ان مجالس میں آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو ہمارے لوگ دنیا سے گئے ان کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہی ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جیسے آج ہم کسی کے لیے بیٹھے ہیں کل ہمارے لیے کوئی بیٹھا ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام نے جنازوں میں جانے کا حکم فرمایا یا پہلے منع فرمانے کے بعد اب بعد میں قبرستانوں میں جانے کی اجازت عطا فرمائی تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ بس قبرستان سے ہو کے آ جاؤ، رسم پوری کر کے آ جاؤ، پھول قبر پہ پھینک کے آ جاؤ، صرف
یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ بھی تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اہم ترین مقصد یہ تھا کہ قبرستانوں میں جایا کرو تو اور ان لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا کرو جو تمہارے سامنے چلا پھرا کرتے تھے، تمہارے سامنے زندہ ہوتے تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے دنیا سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، ان کی قبروں کو دیکھا کرو اور قبرستان میں جایا کرو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کل وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اب کل تم نے جانا ہے، اسی طرح تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تم نے بھی اسی طرح قبر میں جانا ہے، دنیا کا مال و متاع سب پیچھے رہ جائے گا، تم نے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس میں صرف 2 باتیں کر کے میں نے بات کو سمیٹنا ہے، میں نے آگے 2 جگہوں پہ بھی خطاب کرنا ہے، کافی جگہوں پہ پہنچنا ہے، صرف 2 باتوں پہ آپ کی توجہ درکار ہے، چند منٹ میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ مقصد ساتھ کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، کل وہ دنیا سے گئے، آج ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب دنیا سے جانا ہے تو اپنے اعمال کو ساتھ لے کے جانا ہے، دنیا سے جب انسان نے جانا ہے تو پھر نہ دنیا کی مال و دولت ساتھ لے کے جانی ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے اور فرماتے ہیں کہ جلوہ گر ہے، اور فرماتے ہیں کہ تم اپنا قیمتی مال کس کو سمجھتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے اونٹ، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے باپ، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری زمین، میرا مال و متاع۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو دنیا سے ساتھ لے کے جائے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے سب نے اس کو دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ تمہارا قیمتی اثاثہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا قیمتی اثاثہ وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، جو تم نے آگے کے لیے اکٹھا کر کے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور پانی میں انگلی ڈالے۔ بخاری میں حدیث حضور فرماتے ہیں وہ جب پانی سے انگلی نکالے تو جو چند قطرے پانی کے انگلی پہ لگے ہوں گے وہ دنیا کا وقت ہے، اور جو آگے اس کو پورا سمندر نظر آ رہا ہوگا وہ آخرت ہے۔ آپ بتائیے اگر آپ سے کوئی کہے کہ ایک رات محل میں سو جاؤ، باقی ساری زندگی تم نے ڈیزرٹ میں سونا ہے، آپ اس سے یہ سودا کریں گے؟ کبھی بھی سودا نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے ایک رات محل میں سو کے باقی ساری زندگی ڈیزرٹ میں سوئی ہوگی، عقل کی بات ہے یہ، کوئی عقل مندی کی بات ہے، میں جہاں ہوں وہاں اچھا ہوں۔ تو دنیا میں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، دنیا میں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مان رہا تو وہ ایسا ہی سودا کر رہا ہے، ان چند لمحات کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر 2 خوشیاں اور 2 غم اکٹھے نہیں کرے گا، 2 خوف اور 2 خوشیاں اکٹھی نہیں کرے گا۔ اس سے مراد اگر دنیا میں کوئی اس خوف سے جیتا رہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو خوف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں کوئی اس پریشانی میں زندگی گزارے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر کوئی دنیا میں اس چیز کی پریشانی کرے ہی نہیں، اس چیز کا خوف کرے ہی نہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، دنیا میں کسی کو اس چیز کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، تو اللہ قیامت کے دن اسے خوش نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو زندگی اس خوف میں گزارے گا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی خوشیوں میں ہی لگا رہے گا اور اللہ کی ناراضگی کی فکر زندگی میں نہیں کرے گا، قیامت کے دن غم اس کا مقدر ٹھہرے گا۔ اس لیے اللہ کریم کا یہ ارشاد آج آپ اپنے آپ کے ساتھ لے کے جائیے۔ قرآن میں اللہ کریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ساتھ فرمایا حق تقاتہ، ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بات بڑی غور کی طلب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صرف اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، حق تقاتہ، ایسے ڈرنا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر میں آج مجمع سے ابھی سوال کروں کہ کون کون اللہ سے ڈرتا ہے تو سارا مجمع یقیناً ہاتھ اٹھائے گا کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں عمل سے ثابت کرنا ہے۔ صرف زبانی کلامی اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ نہیں، حق تقاتہ، ایسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ ایک بات عرض کر دو اس پہ۔ آج اگر آپ گناہ کرنے لگتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، اپنا کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، اپنا کوئی محبت کرنے والا دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے۔ فکر کیا ہوتی ہے یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، یا ہمارا بڑا دیکھ رہا ہے، بڑے دیکھ رہے ہیں، بڑوں کے سامنے گناہ تھوڑی کریں گے، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے غلطی تھوڑی کریں گے۔ یار دوست احباب ہیں، معاشرے میں رہنا ہے، شہر میں رہنا ہے، اگر لوگ ہمیں برائی کرتے گناہ کرتے دیکھ لیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگوں سے ڈر لگتا ہے نا، لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کبھی گناہ کرتے ہوئے یوں دیکھا کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے؟ کبھی گناہ کرنے سے پہلے بتانا ایک بندے نے چیز بڑی دیکھی، چوری کرنے لگا، ایک اللہ والا دیکھ رہے تھے،
آگے دیکھا دائیں دیکھا پیچھے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے, اٹھا کے جیب میں ڈالنے لگے. ساتھ سے کسی نے آواز لگائی ایک دفعہ اوپر بھی دیکھ لیتا, ایک بار یہ بھی دیکھ لیتا. اللہ دیکھ رہا ہے. حق کا تقاتے ہی یہ ہے کہ جب اللہ سے ڈرتے ہو تو کم سے کم لوگوں سے تو زیادہ ڈرو, ورنہ لوگوں جتنا تو ڈرو نا یار. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا لوگوں سے ڈرتے ہو کم سے کم اتنا تو ڈرو. تم لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگ دیکھ رہے ہو تو گناہ نہیں کرتے, اللہ دیکھ رہا ہو تو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے فوراً مار کے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. نہیں بھائی, صرف الفاظ جتنا ڈر نہیں چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسے اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے. جیسے کل وہ دنیا سے چلے گئے, کل ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کیا کرو. تو ہماری جو انجوائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا دنیا میں, اس کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا موت. موت کو یاد کیا کرو. جب نرم بستر پہ لیٹے ہو نا تو ایک بار یہ بھی یاد کیا کرو. 20 سال پچھلے گزر گئے نا, ہم کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا 30 سال کیسے گزر گئے, پتہ ہی نہیں چلا 40 سال کیسے گزر گئے. ابھی یہ اپنے والد صاحب کا نام لے رہے تھے جو علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تقریباً جو ہے 12-15 سال پہلے میرا سے ملاقات کی تو مجھے ان سے ملاقات یاد آ گئی اور میں یہ سوچ رہا تھا یار یہ 15 سال کیسے گزر گئے, کل کی بات لگتی ہے. اسی طرح یہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے یہ گزر جائے گی. آنکھ کھولو گے قبر میں ہوگے, ادھر کے لیے تیاری کرو کہ آگے کے لیے کیا بھیجا, ادھر کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے. جب ایسی مجالس میں آتے ہو تو یہ بھی سوچا کرو کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. جس بات پر میں نے بات کو ختم کر دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ لگ جاؤ, اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, جاب کو چھوڑ دو, بزنس کو چھوڑ دو, بچوں کو چھوڑ دو, گھومنے پھرنے کو چھوڑ دو, بس مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے موت کا انتظار کرو کہ مسجد سے جنازہ ہی اٹھے گا. نہیں, اللہ سے جڑنے کا آپ کو یہ ڈرنے کی ضرورت, اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ہمارا دین اسلام آپ کو آئسولیٹ نہیں کرتا کہ آپ سب چیزیں چھوڑ کے ادھر بیٹھ جاؤ. ہمارا دین اسلام آپ کو واپس سوسائٹی میں لے جائے گا. اگر آپ بزنس کرتے ہوئے آئے ہو تو اسلام آپ کو یہ بولے گا بزنس چھوڑنا نہیں ہے. ایمانداری سے فیتھفلی اس طرح بزنس کرو کہ کسی کو دھوکہ نہیں دو, کسی کو تکلیف نہیں دو, کسی کا حق نہیں مارو, کوئی حرام طریقے سے مال نہ کماؤ. پھر جب تم بزنس کر رہے ہوگے دین تمہیں بزنس چھوڑنے کا نہیں کہے گا. تمہیں رسول اللہ کی حدیث نظر آئے گی کہ ایمانداری کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے. دین تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور ان کو ہے ان کے حال میں چھوڑ دو اور مسجد میں بند ہو کے کسی کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھ جاؤ. نہ, دین تمہیں کہے گا کہ تمام میں سے بہترین وہ ہے, بیسٹ امنگ یو وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. دین تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ جاب کو چھوڑ دو. دین تمہیں بتائے گا قاسم حبیب اللہ, ہاتھ سے کما کے کھانے والا, ہاتھ کی کمائی کھانے والا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دین تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ اپنے دوستوں یاروں کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. دین تمہیں کہے گا جاؤ دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اگر ان کے ساتھ شریعت کے مطابق شریعت کی نافرمانی کیے بغیر گھومنا پھرنا ہے, جتنا گھومنا پھرنا ہے پھرو, لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گناہ بھری گفتگو نہ کرو. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کسی کی بہن بیٹی کی عزتیں نہ اچھالو. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بد نگاہی نہ کرو. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے برائی کی طرف نہ جاؤ. دین تمہیں سوسائٹی سے کاٹ کے کمرے میں بند نہیں کرے گا. دین تمہیں بیسٹ پرسن آف دا سوسائٹی بنا کر اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ استقامت عطا فرمائے.